سر حال ہی میں یہ ابھی مسئلہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھی اور اعلان نہیں ہوا. کوئی 10 بجے کے قریب اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، شہادتیں موصول ہو گئی ہیں اور کل سے رمضان ہے. پھر تراویح وغیرہ شروع ہوئی اور پھر ایک مفتی صاحب آتے ہیں، ایک علامہ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی روزہ نہیں ہے، کل کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، تو یہ یوم شک کا روزہ ہے اور اگر عوام کو رکھنا ہے تو نفلی روزہ رکھے. تو اس میں کیا عوام کو کرنا چاہیے؟ وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو کہ ریاست کی طرف سے بنائی گئی ہے اس کی مانیں، یا پھر یہ جو مولانا صاحب ایک آئے سوشل میڈیا پہ انہوں نے بیان دیا کہ روزہ نفلی رکھیں، ان کی دیکھیے مانیں؟ کیا اس معاملے کے اوپر کیا ہم بیان کریں. جس وقت ایک نظم ہو جائے، ایک باقاعدہ سے نظام بنا دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، تو پھر وہ کمیٹی تشکیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ملک اب اس کو فالو کرے گا. آپ بالکل جو رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرے آپ اسی کے مطابق روزہ رکھیں، آپ اسی کے مطابق عید کریں. اگر کوئی غلط فیصلہ دے گا اس نے بروز قیامت جواب دینا ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک دے رہے ہیں فیصلہ غلط دے رہے ہیں، یہ بات دماغ میں بٹھائیں آپ. ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں. ہمارے یہاں ہر سال ایک شوشہ آ جاتا ہے، اللہ جانے کہاں سے آتا ہے. دیکھیں حدیث ہے بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، موسم ابر آلود بھی تھا، کسی کو چاند نظر نہ آیا، اور صرف ایک حضرت عبداللہ ابن عمر تھے غالباً، وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے چاند دیکھ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف اس ایک شخص کی بات پر اعتماد کیا، اعلان فرما دیا کل سب روزہ رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چاند دیکھا، اس ایک ہی کی بات مان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کس جگہ کا چاند دیکھا، ڈائریکشن کیا تھی، سمت کیا تھی، ہمیں یہ بتائیں آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. کوئی تحقیق اس چیز کی نہیں کی گئی. بات صرف اتنی ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے. اور جس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک باقاعدہ سے نظام بن چکا ہوا ہے، ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اب انہوں نے جب اعلان کرنا ہے آپ بالکل اعتماد کر کے اسی کے مطابق چلیں. تتر بتر نہ اپنے آپ کو کریں، تتر بتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اعلان کیا اسی وجہ سے کہ یونٹی نظر آئے کہ سب بالاتفاقی طور پر روزہ رکھیں اور عید کریں. لیکن اگر یہ کمیٹیاں بنانے کے باوجود بھی مسئلہ یہی رہنا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کر رہی ہے اور روزہ رکھیں، اور میں اپنی گلی میں کھڑا ہو کے بولنا شروع کر دوں کل کا روزہ نہیں ہے، امت میں ایک انتشار ہی پیدا کروں گا. یہ اس انتشار کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی میرا بھی رجحان چلا جاتا ہے اس طرف کہ یار رؤیت ہلال کمیٹی ختم ہی ہو جانی چاہیے، اور باقاعدہ سے جو اہل توقیت کے ماہر ہیں انہی کو سپرد کر دینا چاہیے یہ کام. حالانکہ اس موضوع کے اوپر آپ دیکھیں میں نے بہت سے تحقیقی لیکچرز میرے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے تفصیل سے سمجھایا کہ دونوں موقع بڑے مضبوط ہیں. رؤیت ہلال اس کو اگر آپ رؤیت کی بنیاد پر دیکھیں یا اس کو آپ اہل توقیت کے علوم جدیدہ کے حساب سے دیکھیں، دونوں چیزوں کی گنجائش ہمارے دین میں بنتی ہے. لیکن اس میں چونکہ انتشار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے انتشار کیا جاتا ہے، نہ جانے کیوں. اس میں کیا ملتا ہے، کیا لطف کیا آتا ہے. لطف ہمیشہ یونٹی کے اندر آنا چاہیے، ہمیں ایک روحانی تسکین آنی چاہیے جہاں پر یونٹی پیدا ہو رہی ہو. لیکن ہمیں پتہ نہیں مزہ آتا ہے کہ جہاں ایسی میں کوئی بات کروں کہ جس بات سے ایک فرق آنے لگ جائے، ہمیں اس میں مزہ آتا ہے. تو یاد رکھیے گا رؤیت ہلال کمیٹی جب تشکیل دے دی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، آپ سب اس پر اعتماد کریں گے، وہ اعلان کریں گے اس پر روزہ رکھیں، وہ اعلان کریں اس پر آپ عید کریں. اگر وہ اعلان غلط کرتے ہیں آپ مکلف نہیں، آپ سے بروز قیامت سوال نہیں ہونا. اس لیے کہ ایک نظام باقاعدہ اسی طرح ہی بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کا نظام ہی بنایا تھا، اس لیے کہ کوئی آ کر خبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیتا ہے، اعلان فرما دیتے تاکہ ایک متحد ہو کے ہر کوئی روزہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ اس نے چاند دیکھا یہ کل کو روزہ رکھ لے، اس نے چاند نہیں دیکھا وہ کل کو روزہ نہ رکھے، تو ایک نظام ہی تتر بتر ہو گیا. اس لیے رؤیت ہلال کمیٹی بنائی جاتی ہے. بہرحال یہ جو اس طریقے سے جو بیانات آتے ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی نے کوئی اعلان کر دیا اس کے بعد جو بیانات، آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں. میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں، اور اپنے دماغ کو اپنے دل کو بالکل سمجھائیں اچھے طریقہ کار سے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوگا ایک منظم طریقے سے، آپ روزہ رکھیں، ان کا اعلان ہوگا آپ عید کریں. ایک یونٹی آپ کی رہنی چاہیے، اس کو مت توڑیں. جزاک اللہ خیر.